الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف اوقات میں فرداً 5 نمازوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فجر اور عشاء کی فضیلت کا ذکر کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں ادا کی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلے نماز فجر کا خصوصیت کے ساتھ تذکرہ اسی لیے کیا گیا ہے کہ اس وقت انسان پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ ہوا کے خوشگوار جھونکے اسے تھپکیاں دے دے کر خواب شیریں کی آغوش میں لے جاتے ہیں اور شیطان ہر حربے سے اسے غفلت کی نیند پر رہنے پر اکساتا رہتا ہے۔ ایک بندہ خدا میٹھی نیند اور آرام کو ترک کر کے بستر سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، وہ شیطان کی ساری محنت اکارت جاتی ہے۔ دوسرا عشاء کا وقت ہے، جب انسان دن بھر کی تھکن سے چور کھانا کھاتے ہی بستر راحت پر دراز ہونا چاہتا ہے اور شیطان ہیلوں بہانوں سے اسے عشاء کی نماز پڑھنے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بندہ خدا نفسانی خواہش اور شیطان کے حربوں کے باوجود بارگاہ عزتی میں نماز کے لیے حاضر ہو کر شیطان کے سارے عزائم خاک میں ملا دیتا ہے۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان 2 اوقات میں کے عبادت گزار بندوں کو جنت کی بشارت دینا اس حکمت کی بنا پر ہے کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے لیے باقی 3 نمازوں کو ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ نماز عصر کی فضیلت میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عصر چھوڑی اور اس کے عمل باطل ہو گئے۔ قرآن حکیم میں اس نماز کی محافظت کی خصوصی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی نماز کی۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں فجر اور عصر کی نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والوں کو دوزخ سے رہائی کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ جس نے سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور سورج کے غروب ہونے سے قبل یعنی فجر اور عصر کی نماز ادا کی، وہ ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پنجگانہ نماز کی فضیلت کے متعلق آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم گناہ کرتے رہتے ہو اور جب صبح کی نماز پڑھتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز ظہر پڑھتے ہو تو وہ انہیں دو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے ہو اور جب نماز عصر پڑھتے ہو تو وہ تمہارے گناہوں کو دو دیتی ہے، پھر گناہ کرتے رہتے ہو اور جب نماز مغرب پڑھتے ہو تو وہ نماز مغرب تمہارے تمام گناہوں کو دو دیتی ہے، اور جب نماز عشاء پڑھتے ہو تو نماز عشاء تمہارے تمام گناہوں کو دو ڈالتی ہے، پھر تم سو جاتے ہو اور بیدار ہونے تک تمہارا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ قرآن پاک میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو، اور پھر اے مسلمانوں، جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتے رہو، پھر جب تم حالت خوف سے نکل کر اطمینان پالو تو نماز کو حسب دستور قائم کرو، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو تم میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کی خاطر نماز قائم کیا کرو۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم فرمائیں
اور اس پر ثابت قدم رہیں۔ ہم آپ سے رزق طلب نہیں کرتے بلکہ ہم آپ کو رزق دیتے ہیں، اور بہتر انجام پرہیزگاری کا ہی ہے۔ نماز نیکی اور بھلائی کا حکم دیتی ہے اور تمام برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز قائم کرو اور تقوی اختیار کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ نماز جہاں ہر عمل سے افضل ہے، وہاں ترک نماز سب سے بڑا گناہ ہے۔ جس طرح نماز انسان کو نیکی اور سعادت کی انتہا بلندیوں پر لے جاتی ہے، اسی طرح ترک نماز مسلمان کو مشرک تک بنا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں، اور نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات کے مطابق ہمیں 5 وقت کا نمازی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔